کوئی اسٹریٹجی سامنے فی الحال نہیں آ سکی اسرائیل کی طرف سے بھی امریکہ کی طرف سے؟ کیا پلاننگ نہیں تھی ان کو؟ کیا مطلب واٹ دے ور کنسیڈرنگ کہ مطلب ایک دن میں جناب صورتحال ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گا اور ایران ہمارے کنٹرول میں ہوگا؟ کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیں ان کو پہلے دن بڑی کامیابی تو ملی خامنائی کی صورت میں، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو پہلے دن کامیابی نہیں ملی۔ کامیابی تب ہوتی جب ایران آپ کے کنٹرول میں ہوتا، وہ تو ابھی بھی نہیں ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک نئے سپریم لیڈر کا اعلان بھی نہیں ہو سکا ہے۔ کافی حد تک ان کی پارلیمنٹ اگریڈ ہے مجتبیٰ خامنہئی پہ، ابھی اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی خبر یہ ہے کہ آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو سپریم لیڈر کا اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ اعتراض ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پر بھی۔ ٹھیک ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراض میٹر نہیں کرتا، ایران کے اندر بھی تو ایک لیڈر پر کنسنسس بلڈ ہونا ہے، ان کے آیت اللہ نے بھی تو ایک بات کرنی ہے۔ سیکیورٹی کی وجہ سے کہہ رہے بھی بہت سارا نام آ رہے تھے مجتبیٰ خامنہئی کا، جی، لیکن جب آپ مجتبیٰ خامنہئی کا پروفائل سٹڈی کرتے ہیں تو وہ آیت اللہ نہیں ہے، حجت الاسلام ہے، وہ آیت اللہ سے ایک ڈگری کم ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، پاسدارانہ انقلاب پر ان کا کافی گرپ ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دیکھیں نا جی، یہ روحانی سپریم لیڈر ہے نا، اس کا علمی تو عالم ہونا بھی بہت ضروری ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے عالم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو کیا اگر مجتبیٰ خامنہئی کو بنایا جائے گا تو وہ بھی آیت اللہ نہیں ہے؟ اور پھر کیا ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے ایران کو چلا مجتبیٰ خامنہئی رہے تھے، کیونکہ وہی آنکھیں اور کان تھے خامنہئی صاحب کے، لیکن ابھی مجتبیٰ خامنہئی کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ امریکہ نے ان پر اعتراض ضرور کیا ہے، لیکن امریکہ کا اعتراض تو میٹر نہیں کرتا۔ لیکن ایران ان کے سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے ابھی فی الحال نام سامنے نہیں لے کر آ رہا۔ نہیں، وہ تو آج بھی ٹارگٹ ہیں، اعلان نہ بھی کیا جائے تو مجتبیٰ خامنہئی امریکہ کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جو ایران میں کسی اہم پوزیشن پر ہے وہ اس وقت ایک پوٹینشیل ٹارگٹ ہے امریکہ کا، اور امریکہ اس کو ٹارگٹ اور اسرائیل اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہنا، میں یہ بات نہیں مانتا کہ جی ہم سپریم لیڈر اس لیے اناؤنس نہیں کر رہے کہ وہ امریکہ کے نشانے پہ ہوگا، وہ آج بھی امریکہ کے نشانے پر ہے۔ اختلاف ہے ان کے نام پر، مجھے نہیں پتا اختلاف ہے یا وہاں میٹنگ نہیں ہو پا رہی۔ پچھلے دنوں جہاں میٹنگ ہونی تھی وہاں پہ بھی اسرائیل نے بمباری کی قم میں، کوئی اتنے 86 آیت اللہ کا وہ جو ان کی کونسل ہے اس کا ایک جگہ اکٹھا ہونا بھی اس وقت ایک کام ہے۔ وہاں انٹرنیٹ بند ہے، زوم کی میٹنگ ہو نہیں سکتی، تو یقیناً ان کے ہاں یہ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہوں گے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ایران نے زبردست مزاحمت دی ہے اور ایران کی مزاحمت بہت قابل قدر ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بات اپنی جگہ ہے کہ جیسے ترکی پر بیلسٹک میزائل چلایا گیا ہے، جیسے آذربائیجان میں باکو کے ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا ہے، یہ چیزیں ایران کی سیاسی تنہائی میں اضافہ کریں گی، کیونکہ ایران نے تو اس کہا ہے کہ ہمارا اس سے تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا نہیں مانا جائے گا نا دنیا میں، اب ٹریس ہو جاتی ہیں چیزیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ حزب اللہ نے چلایا تھا وہاں سے لبنان سے، سعودیہ بھی اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ تو حزب اللہ اور ایران ایک ہی چیز ہے نا، دو چیزیں تو نہیں سمجھی جا سکتی، ابھی ہو رہی ہیں اس کی تحقیقات، آپ دونوں ایک ہی چیز سمجھے جائیں گے نا، ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے۔ اسی طرح باکو پہ بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، جو عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے دیٹ از ٹو مچ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو عرب ممالک اب سوچیں گے، اس پر فیصلہ کریں گے۔ سعودی عرب کی تو کلیئر سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے، برطانیہ کی بھی اس سے ریلیٹڈ ہمارے سامنے ہے۔ مطلب صاحب اسرائیل سے نا کچھ صحافی کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی اسرائیلی گورنمنٹ نے وہاں کے لوگوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے کہ آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے فوٹیج، پکچرز، جو بھی تباہی ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو جرمانہ ہوگا۔ ایسی پابندیاں دیکھیں، ایسی پابندیاں قطر اور کویت میں بھی آئی ہیں سامنے، یو اے ای میں بھی آئی ہیں۔ جو وار زون ہیں ان ملکوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ان کا نقصان ہے وہ کم سے کم دکھایا جائے، کیونکہ جب نقصان سامنے آتا ہے تو پھر دوسری سائڈ کی فتح سامنے آتی ہے۔ مثلا اگر قطر کا، کویت کا، اسرائیل کا، بحرین کا، منامہ کا، دبئی کا نقصان سامنے آتا ہے تو وہ ایران کی فتح کی صورت میں آتا ہے۔ اسی طرح ایران میں آپ دیکھیں نا 2000 بمباریاں ہوئی ہیں، 200 جہاز گئے ہیں، انہوں نے 2000 دفعہ بمباری کی ہے، 10 راؤنڈز کی ہیں انہوں نے، لیکن تہران میں کتنی تباہی ہو گئی ہے یہ بھی تو ابھی سامنے نہیں آیا، بہت زیادہ اس کی فوٹیجز بھی تو نہیں آئی ہیں۔ قم میں کیا ہو گیا ہے، اصفہان میں کیا ہو گیا ہے، مشہد میں کیا ہوا ہے، کون کون سے نشانے بنے ہیں، بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ تو آلریڈی۔ ہاں، تو اس لیے اب دیکھیں گیم کیا ہے۔ گیم یہ ہے کہ ایران کے میزائل لانچرز پہلے سروائیو کریں گے یا جو انٹرسیپٹرز اور پیٹریاٹس ہیں وہ سروائیو کریں گے۔
اگر تو ایران اپنے میزائل لانچرز بچانے میں کامیاب ہو گیا اور انٹرسیپٹرز اور پیٹریاٹ پہلے ختم ہو گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں ایران کو کچھ نہ کچھ فتح آ جائے گی، کیونکہ ایران کی کیپیسٹی ہے ایک دن میں لیکن اب میزائلز بنانے کی۔ یہ ایران جو میزائل پہلے دن جتنے لانچ کر رہا تھا اتنے آج اس سے 90% کم آج لانچ کر رہا ہے۔ اب یہ ان کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اب کم لانچ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پہلے دن زیادہ چلائے اب کم چلا رہے ہیں، پھر چند دن بعد وہ اور زیادہ چلا لیں، یا وہ اپنے آپ کو سیف کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا کم سے کم نقصان ہو، میزائل لانچرز تباہ کم سے کم ہوں، ان کی چیزیں کم سے کم تباہ ہوں۔ تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ایران اگلے 8 دن میں اس جنگ کو کہاں لے کے جاتا ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے کہ ہم اس جنگ میں سنجیدہ ہیں تاکہ ایران کو ختم کیا جا سکے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی فوج نے فضا پر اور سمندر پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا ایران کی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، اگر سمندر پہ ان کا کنٹرول ہے تو آبنائے حمص تو پورا کھلا ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی، اور آبنائے حمص میں تیل کی آنے جانا بالکل فراوانی ہونی چاہیے۔ جی، اگر آبنائے حمص بند ہے اور اگر وہاں سے تیل کے شپس نہیں گزر پا رہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی انشورنس ریٹ 12 گنا بڑھ گیا ہے اور وہاں جو اب تیل وہاں سے نکل رہا ہے وہ بہت مہنگا ہے، تیل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر سمندروں پر کس کا کنٹرول ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر امریکہ کا سمندروں پر کنٹرول آ گیا ہے اور ایران کی سمندروں پر حاکمیت ختم ہو گئی ہے تو پھر سمندروں پہ تیل کی فراوانی، آبنائے حمص کا کھلنا، تیل کی قیمتیں واپس نیچے آنا، تو یہ سب کچھ بھی ہونا چاہیے، یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ فضا میں ضرور ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی حاکمیت نظر آتی ہے کہ وہ ان کے جہاز جاتے ہیں اور وہ بمباری کر کے آتے ہیں، تو کوئی ایسا ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے 50 جہاز گرا دے، 30 جہاز گرا دے، 200 آئے ہیں ان میں سے 10 گرا دے، وہ جتنے جاتے ہیں اتنے واپس آتے ہیں۔ تو ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے ضرور ہے کہ آئرن ڈوم بھی نہیں، ایران کے اوپر تو کوئی آئرن ڈوم نہیں ہے نا۔ سوال تو یہ ہے کہ ایران کے میزائلز کو آئرن ڈوم روکتا ہے اسرائیل کا، اس میں سے کچھ سویم اسٹریٹجی ایران چلا رہا ہے کہ پہلے ڈرون چلاتا ہے جو بہت سارے انٹرسیپٹرز کو انگیج کرتا ہے، پھر اس میں سے ایک میزائل گزارنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے انٹرسیپٹرز ڈاج ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کب تک؟ دیکھیں، اگر ایران کی میزائل چلانے کی صلاحیت اور 15 دن برقرار رہتی ہے اور وہ میزائل چلا سکتا ہے، میزائل لانچرز اس کے پاس ہیں، میزائل ہیں، تو پھر تو یہ جنگ لمبی چلے گی۔ اور اگر کسی سٹیج پہ ایران کی میزائل چلانے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور لگا کہ 2 دن سے ایران نے کوئی میزائل نہیں چلایا ہے یا وہ کوئی ڈرون نہیں چلا سکا ہے، تو پھر یقیناً سوال پیدا ہوگا کہ آگے ایران کی کیا حکمت ہے۔ چائنا، رشیا کہاں سٹینڈ کریں گے تب؟ دیکھیں، کوئی آپ کے لیے لڑنے نہیں آتا، یہ بات آپ سمجھیں۔ ایران کی اپنی لڑائی آپ نے خود ہی لڑنی ہوتی ہے۔